نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان. آخری عشرے کی سب سے بڑی عبادت وہ اعتکاف پر بیٹھنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ترین عمل اور اللہ کے نزدیک سب سے مقبول ترین عمل آخری عشرے کا وہ اعتکاف پر بیٹھنا ہے۔ اس عبادت اور اس عمل کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف تک کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ اس کا ثواب کیا ہے، اس پر فضیلت کیا ہے، اجر کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرد و عورت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے پر ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے امتی مرد و عورت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں تو اس اعتکاف پر بیٹھنے پر، اعتکاف کرنے پر اللہ رب العزت ان کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا امتی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو ہر دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو اتنی مقبول ترین عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی برکت سے باہر عام ماحول میں کی جانے والی تمام عبادات، مثلا کسی مریض کی عیادت کرنے کا ثواب، قبرستان جانے کا ثواب اور دیگر بہت سارے ایسے اجر و ثواب کے کام ہیں جو اعتکاف پر بیٹھنے والے مرد و عورت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بیٹھے بٹھائے ان تمام نیکیوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو عام مسجد میں اور عورت کے لیے گھر میں بیٹھنے کا اجر و ثواب ہے۔ جو مسلمان مرد و عورت اللہ کی توفیق کے ساتھ مسجد نبوی شریفہ میں یا بیت اللہ شریف میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ مسجد نبوی شریفہ میں کی جانے والی ہر عبادت پر 50,000 اضافی عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مرد و عورت مسجد نبوی شریفہ میں ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو 50,000 فرض نمازیں ادا کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، الغرض کوئی بھی ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت پر اللہ تعالیٰ 50,000 اضافی اس عبادات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو مسجد نبوی شریفہ میں مرد و عورت اللہ کی توفیق کے ساتھ اعتکاف پر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف پر 50,000 اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو وہاں اعتکاف بیٹھیں گے، عام اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے فضیلت کیا ہے کہ 3 خندقوں کا فاصلہ، اور جو مسجد نبوی شریفہ میں بیٹھتا ہے تو آپ 50 کو 3 سے ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں تو یہ 1,50,000 بنتا ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی شریفہ میں اعتکاف بیٹھنے پر ہر دن میں 1,50,000 خندقیں اس شخص اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اور جو
مسجد نبوی شریفہ میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو عام جگہ پر اعتکاف بیٹھنے پر اگر 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے تو جو وہاں بیٹھیں گے آپ 2 کو 50 سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں تو یہ 1,00,000 مقبول حج اور 1,00,000 مقبول عمروں کا ثواب بنتا ہے۔ اور جو اسی طریقے سے بیت اللہ شریف میں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ وہاں اعتکاف پر بیٹھیں گے تو ان کو اس سے ڈبل اجر کہ وہاں 1 دن کا اعتکاف جو ہے اس پر ان اعتکاف بیٹھنے والے حضرات کے لیے جہنم اور ان کے درمیان 3,00,000 خندقوں کا فاصلہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پورا مہینہ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور آخری عشرے میں اگر اعتکاف کرتے ہیں جو مسنون اعتکاف ہے تو اس پر ان کو 2,00,000 حج کرنے کا اور 2,00,000 عمرے کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بالخصوص اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پوری دنیا میں اعتکاف بیٹھیں گے بالخصوص مسجد نبوی شریفہ اور بیت اللہ شریف میں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو مسجد نبوی شریفہ کا اور بیت اللہ شریف کا اعتکاف نصیب فرمائے اور اس کی تمام فضیلتیں اور اجر و ثواب نصیب فرمائے۔